شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی پہ آپ تمامی احباب کو رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ہم 18ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 18ویں پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور اس میں سورہ مؤمنون، سورہ نور اور آخر میں سورہ فرقان کی 2 رکوع ہیں۔ اگر ہم اس کا اجمالی تذکرہ کریں تو سورہ مؤمنون سے 18ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 23ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 74ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تو اس میں مؤمنون کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ مؤمنون کہا جاتا ہے، یعنی بے شک مومن کامیاب ہو گئے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ مؤمنون کہا جاتا ہے۔ سورہ مؤمنون میں اگر ابتدا میں ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت میں اہل ایمان کی اور ہدایت یافتہ مؤمنون کی صفات بیان فرمائی ہے، ان کی شان کو بیان فرمایا، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد انسانی تخلیق کے مدارج اور مراحل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا، اور آپ کو جو جھٹلایا ہے جن لوگوں نے ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ کے ساتھ اس کے ساتھ طوفان نوح کا بھی ذکر ہے، آپ کے کشتی بنانے کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا اس عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دین اسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ اس میں اہل ایمان کی شان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر جو کفار ہیں ان کی پکڑ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر یہ چلانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا اپنی نعمتوں اور کفار کے ساتھ ایک استفہامی انداز میں بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں اور چیزوں کو گنا گنا کر، اس کو بول بول کر، اس کا تذکرہ کر کے پوچھا ہے کہ ان سب کا مالک کون ہے اللہ کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی اولاد کی نفی، اس کا تذکرہ ہے، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ دفع کرنے کا تذکرہ ہے، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور رحم کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا جو امت محمدیہ کو تعلیم کی ہے، وہ دعا یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس پر اس صورت کا اختتام ہے۔ اب اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ نور۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی
24ویں صورت ہے، اور اس صورت میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 102ویں صورت ہے۔ یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یہ دوبارہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے سورہ نور کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ سورہ نور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 24ویں صورت ہے، اور اس میں نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 102 نمبر ہے اس صورت کا، یعنی یہ ان صورتوں میں ہے جو آخر کے اندر یہ نزول ہوئی ان کی آیتیں۔ آخری جب قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہو رہی تھی تو آخر میں جن صورتوں کا نزول ہوا ہے یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے، اس کا نمبر 102 ہے، اور اس صورت میں 164 آیات ہیں، 64 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کو سورہ نور رکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، چونکہ یہاں پر نور کا تذکرہ ہے اس لیے اس صورت کو سورہ نور کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے، مفسرین کرام نے بیان کیا کہ تمام انسانوں کے تمدنی زندگی کے اور اجتماعی زندگی کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ اس صورت کے اندر روشن ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا یعنی بدکاری کی حد کو بیان فرمایا، اور وہ 100 کوڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جب اس کی تفسیر بیان کریں گے تو آپ کے سامنے اس کو مکمل جو ہے بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت بیان کی ہے۔ اس سے ہمارے وہ لوگ ذرا غور و فکر کریں جو کہ مشرکین کے ساتھ نکاح میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ یا خاتون ہو یا مرد ہو، مشرکین کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ممانعت ہے، کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کی زندگی کو بنیاد بنا کر، کسی ایکٹر کی، کسی شخصیت کی زندگی کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان اس عمل کو کرے گا تو وہ جواب دہ ہوگا۔ ہمارے سامنے اگر کسی کی ذات ہمیں بنیاد بنے اور کسی کو فالو کریں تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ظاہری حکم ہے کہ نکاح کی ممانعت ہے مشرکین کے ساتھ۔ اس کے بعد حد قذف کو بیان کیا گیا، لعان کو بیان کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ تفسیر میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں منافقین کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے آیات اس کی نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے گھر میں داخل ہونے، اپنے گھر میں داخل ہونے اور پرائے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب اللہ تعالی نے بیان فرمائے کہ کس ادب کے ساتھ اور کس اخلاق کے ساتھ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں یا اپنے گھر میں جائیں، اس آداب کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ایک ایک چیز مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے سلام کریں، اور اچھی باتیں کریں جس سے آپ کے گھر والے اہل و عیال ان اچھی باتوں کا درس لیں، اور دوسرے کے گھر میں جائیں تو وہاں بھی سلام سے ابتدا کریں، لیکن ساتھ ساتھ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب آپ کسی کے گھر میں جائیں تو آپ اندھے بن جائیں، اور جب باہر نکلیں تو گونگے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بدنگاہی نہیں کرنی، وہاں ادھر ادھر دیکھ کر کسی کے گھر کی خاتون کی طرف نگاہ نہیں کرنی، بلکہ نہایت ادب کے ساتھ اور احترام سے نگاہ نیچے کیے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھے ہوئے پھر آپ جو ہے اس گھر میں تشریف فرما ہوں۔ تو یہ اپنے گھر کے اور دوسرے کے گھر میں جب جائیں تو اس کے آداب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد پردے کے متعلق احکامات کا نزول ہے، پردے کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آج ہماری مسلمان خواتین کے ذہنوں سے پردے کا جو ایک تصور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ پردے کو مطلقاً یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارا دوپٹہ ہے اس کو صرف ہم نے گلے میں رکھنا ہے، بس یہ کافی ہے۔ میرا صرف میرا یہ کلام مسلمان خواتین کے لیے ہے، غیر مسلم خواتین سے یا غیر مسلم عورتوں سے ہمارا کوئی کلام ہے ہی نہیں۔
ہم تو اس لیے مسلمان خواتین سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے رب کا حکم ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پردے کا حکم کسی مولوی کا نہیں ہے، نہ کسی امام کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ اس لیے پردے کی توہین کرنا یا پردے کو کم تر سمجھنا یا پردے کا انکار کرنا یہ بہت بری بات ہے اور بہت بری چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں اگر بندہ حکم شرعی معلوم کرے تو بڑی سخت سزائیں ہیں اور بڑے سخت احکامات ہیں، لہذا اس صورت میں پردے سے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بعض احکام اس میں بیان کیے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس غلام کا معاملہ جس کو مکاتب کہتے ہیں، یعنی جس نے اپنی کتابت کر لی ہو، لکھت پڑھت کر لی ہو، اس کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے کہ جو اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرواتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا کہ کافروں کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی طرح ہیں۔ جیسا کہ معزز ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سراب کسے کہتے ہیں، کہ جو دور سے دیکھنے میں تو پانی معلوم ہو لیکن اب جب قریب جائیں تو وہ پانی بالکل بھی نہ ہو۔ جیسا کہ کسی ریگستان میں جب سخت دھوپ ہو رہی ہو تو دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے، اور جب قریب پہنچتے ہیں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو کافروں کے جو اعمال کی مثال ہے وہ سراب کی طرح دی گئی ہے۔ اور اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر حال کا علم ہے، اس کو تمہارے ہر حال کی خبر ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان کے 2 رکوع ہیں اور ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سورہ فرقان یہ مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 25ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 42ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام فرقان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فرقان کا ذکر فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو اس آیت میں الفرقان کا لفظ استعمال ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ فرقان کہتے ہیں۔ اور فرقان قرآن مجید کے اسما میں سے ایک اسم ہے، نام ہے فرقان۔ قرآن مجید کو فرقان بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں توحید و رسالت کا بیان ہے، اور جلالت قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، شرک کے رد کا تذکرہ ہے، اور آخرت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے مختصراً 18ویں پارے کا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی منتخب آیات کی مختصراً تفسیر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ 18ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی، اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا اور اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ کیا۔ آج دیکھیے کہ ہر شخص کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کامیابی ملے۔ اللہ کے نزدیک کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ معزز ناظرین، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ دنیا کی دولت کے پیچھے، دنیا کی دولت کے لیے ہم اپنا سب کچھ گنوانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کب موقع مل جائے، بس دنیا کی ہمیں راحتیں، سکون میسر آ جائے، اور ہم اپنا ایمان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کریم اس عمل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ تو ان تقریباً یک بعد دیگرے 11 آیات میں مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ فلاح یافتہ لوگ ہیں، اللہ کی جب نماز ادا کرتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور
اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو معزز ناظرین، آپ نے صفات سن لی، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ صفات ہم میں آ جائیں، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 میں انسانی تخلیق کے مراحل کو، مدارج کو بیان کیا کہ یہ انسان ایک پہلے نطفہ ہوتا ہے، قطرہ ناپاک، پھر اس کے بعد علقہ بنتا ہے. علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مدغہ کہتے ہیں اس کو. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہڈیاں چڑھاتا ہے، ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت لگتا ہے اور جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں. وہ رب ہے جو انسان کے، جس کا وجود بھی نہ تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. سورۃ الدہر 29 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ کوئی ذکر کردہ چیز ہی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، کوئی ایسی چیز ہی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود بخشا، اسے قوت گویائی عطا فرمائی، اسے قوت بصارت، قوت سماعت عطا فرمائی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے احاطہ عطا فرمائی. جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ جسم انسانی ایک جہان ثانی ہے، یعنی اس میں غور و فکر کریں تو گویا ایک جہان میں غور و فکر کرنا ہے. کسی ایک نعمت کی آپ تحقیق کر لیں اور کسی ایک نعمت کی سرچ کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی. تو یہاں انسانی تخلیق کے مدارج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ نور کی طرف. سورہ نور کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حد کو بیان فرمایا ہے، اور اس لیے اس کو بیان فرمایا تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی نہ ہو. اور اس حد کو جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد و عورت اگر بدکاری کر لیں تو ان کی سزا شرعی طور پر 100 کوڑے ہیں. اور اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوڑے لگائے جائیں تو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر اسے دیکھے. دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ دین اسلام جب بھی سزا دیتا ہے تو سب کے سامنے دیتا ہے. اس سے اس جرم کو فنا کرنا مقصود ہے کہ وہ جرم ختم ہو. جب بھی سزاؤں کا نفاذ سر عام ہوتا ہے تو جرم ختم ہوتا ہے، معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے، صاف ستھرا معاشرہ ہوتا ہے جو جرم سے پاک اور صاف ستھرا ہوگا. تو اس معاشرے کی تخلیق اسلام کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کر لیں، زنا کر لیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس سزا کے نفاذ میں تمہیں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور ایک جماعت کے سامنے ان کے اوپر جو ہے اس سزا کا نفاذ کیا جائے. یہ تو حکم ہے اس کا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، اور دوسری طرف حکم اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شادی شدہ ہیں اگر شادی شدہ بدکاری کر لے تو اس کی سزا 100 کوڑے نہیں ہیں بلکہ اس کی سزا رجم کرنا ہے، اور اسے رجم کیا جائے گا. مطلب اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ سنگسار ہو جائے، مر جائے. تو یہ اس کی شرعی سزا ہے اور یہی اس کی توبہ بھی ہے. تو معزز ناظرین، اس سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا، اس کی طرف جانے سے بھی منع فرمایا. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بدکاری کے پاس بھی نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے اور یہ بے حیائی ہے. بے حیائی فحاشی ہے، اسے قریب بھی نہ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر اس کی آیت نمبر 16 تک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی تہمت کا جواب ارشاد فرمایا. اور کچھ مسلمان بھی منافقین کی طرف سے ذہن بنانے پر اور ان کی چالوں کا شکار ہو گئے تھے، وہ بھی ساتھ دے رہے تھے. ان کے بھی احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت، پاک دامنی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے اور مختصراً آپ کے سامنے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ
نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس زمانے کی جو خواتین تھیں وہ اتنی لہیم شہیم نہیں تھیں کہ جن کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہوئی. تو 4 جو مزدور تھے وہ پالکی اٹھا کر چلتے تھے، جس کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جا رہی تھیں. تو جس مقام پر قافلہ رکا تو وہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. وہاں آپ کا ہار گم گیا. آپ ہار کو ڈھونڈنے لگیں، پالکی والے آئے اور پالکی اٹھا کر لے گئے. اب جب آپ ہار کے حوالے سے واپس آئیں تو دیکھا کہ سب لوگ جا چکے تھے. پھر آپ وہیں بیٹھ گئیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو قافلے کے پیچھے چلتے تھے کہ تاکہ جس مقام پر قافلہ ٹھہرے اور قافلہ آگے بڑھ جائے تو یہ پیچھے کچھ دیکھتے ہوئے آ جائیں کہ قافلے والوں کی کوئی چیز پیچھے رہ تو نہیں گئی. تو اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت سیدہ وہاں انہوں نے پا لیا، انہوں نے دیکھ لیا. تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کلام سیدہ نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کیا. آپ کو انہوں نے اپنی سواری پر بٹھایا اور سارے راستے وہ اس کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلتے رہے، آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ صحابہ اکرام تھے جو دین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے. جب وہاں پہنچے تو منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگوائی اور ان کی طرف اس طرح کے اشارے کیے جس کی تائید میں اور جس کے حوالے سے اور ان کی اس تہمت کے رد میں، سیدہ کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک نازل فرمایا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ رب چاہتا تو ایک طرف ہم سیدہ مریم کی پاکیزگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش میں پیدا ہوتے ہی ان کی گواہی دی اور ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا. اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا کہ اگر ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پیدا ہونے والا قیامت تک پیدا ہونے والا ہر بچہ جب پیدا ہوتا کلام بعد میں کرتا، پہلے سیدہ کی شان پہلے بیان کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک بعد دیگر آپ کی پاک دامنی کو پھر اس میں بیان فرمایا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہی حکم مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. مطلقاً حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے احکامات کو نازل فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرا کلام اپنی مسلمان بہنوں کے لیے ہے. غیر مسلم خواتین سے تو ہمارا کلام ہی نہیں، اپنی مسلمان بہنوں سے ہے. فرمایا کہ وہ کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ فیشن اس قدر کریں گی کہ جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم تھا وہ اپنے ان اعضاء کو دکھائیں گی اور لوگ دیکھیں گے اور اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. ہم سے ہماری نگاہ کی غلط استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ بندے کی جب نگاہ بہکتی ہے اس سے دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہے. تو پہلے ہی اسٹیج پر ہمارا دین ہمیں بے حیائی کے راستے سے بچانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس بے حیائی کے راستے سے بچیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں. اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں رکھی ہیں اور ان نعمتوں کو ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے ان کے لیے، تو انہیں وہ نعمتیں دی جائیں. اس لیے تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ بدنگاہی ہے، یعنی بے حیائی کے حوالے سے. تو اس سے اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں اور عورتوں کو بچنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ کریم
ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ صیام کی برکتیں عظمتیں ہمارے نصیبوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔